نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، لفظ شح عربی میں بخل کے لیے آتا ہے، کنجوسی کے لیے آتا ہے، اور بخل اور کنجوسی کہا جاتا ہے کہ جو مال خرچ نہ کرے، وہ ہمیشہ گن گن کے بچاتا ہے اور ضرورت اور خرچ کرنے والی جگہ بھی وہ خرچ نہیں کرتا، تو اس کو کہا جاتا ہے کنجوس اور بخیل۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے لفظ شح کو نفس کے ساتھ ذکر کیا، شح نفسی، تو یہاں اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمیں اس آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو شخص یا جو اشخاص شح نفس سے بچے تو بس کامیاب وہی ہے۔ تو ویسے تو شح کا معنی کنجوسی کے ہیں، بخل کے ہیں، لیکن یہاں شح کو نفس کے ساتھ ذکر کر کے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں میں شح نفس کا جو معنی بتلایا وہ یہ ہے کہ انا پرستی، زد، ہٹ درمی، اس سے اپنے آپ کو جس نے بچایا یا اللہ نے اس کو بچلایا تو بچانے کے بعد اس نے فلاح پا لیا۔ یہ جو زد ہے، ہٹ درمی ہے، انا پرستی ہے، یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ یہ تمام جھگڑوں کی بنیاد اور جڑ ہے، اور یہ ایک ایسی عذاب ہے کہ اس عذاب نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھی ہے۔ لیکن قربان جائے اللہ کی ذات سے کہ کیسے عجیب اللہ ہے کہ ذکر تو چل رہے خاندانی اور گھریلو امور کا، طلاق کا، نکاح کا، اور درمیان میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، تو اس کا ربط کیا ہے؟ اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ لا کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، لا کے بک پڑھتے ہیں، تو اس میں پورا قانون کا ذکر ہوتا ہے، تو گھریلوی مسائل کے ذکر کرتے کرتے درمیان میں یہ بات کیسے آ گئی؟ تو یہ اللہ کے کلام کے اعجاز کی ایک صورت ہے کہ اللہ بتلا رہے کہ یہ قرآن اکیلا قانون نہیں، یہ احکام بھی بیان کر رہا ہے، قانون بھی بیان کر رہا ہے، تزکیہ بھی کر رہا ہے۔ تو دیکھو ادھر گھریلو مسائل ذکر کر رہا ہے اور ساتھ میں فرمایا کہ ہٹ درمی اور انانیت سے اپنے آپ کو بچاؤ، زد سے بچاؤ، اسی سے گھروں کے تحفظ ہے۔ اگر انانیت کو لے کر کے تم چلو گے تو میاں اور بیوی کے یہ خوبصورت رشتہ کیسے چلے گا؟ اگر دونوں اس مرض میں مبتلا ہے تو پھر تو دیکھو کہ اس گھر کا کیا حال ہوگا، اور دو میں سے اگر ایک اس مرض میں مبتلا ہے تو اس گھر کے اندر آپ حالات کو دیکھ لو کہ وہ ایک بات پر اڑ جائے، ہر وقت ذہن میں یہ ہو کہ میری سب مانے، والد صاحب کوئی بات کہے تو نہیں مانے، والدہ کہے تو نہ مانے، دوست کہے تو نہیں، استاد کہے تو نہیں، اپنی بات پر اڑ رہے، اس گھر کو بچانے والا پھر کون ہوگا اور کیسے بچے گا؟ تو فرمایا کہ دیکھو انانیت کو چھوڑو، ضد کو چھوڑو، ہٹ درمی کو چھوڑو، اور پھر وہ ساتھ میں احکام بیان کر رہے گھریلو کہ ان چیزوں کو اگر فالو کرتے ہو تو اس چیز سے تم جب بچو گے، اس بچنے میں تمہارا تحفظ ہے، اس میں عزت ملے گی، سکون اور اطمینان تمہیں ملے گا۔ اس پورے چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اچھا انسان بنو، مسلمان تو بعد میں ہے، فرمایا اچھے انسان بنو۔ اب جب مجھے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اچھے انسان بنو
تو یہ اچھا انسان ہوتا کون ہے اور بنے گا کیسا؟ تو اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ ہمیں فرمایا کہ وہ انسان اچھا ہے جس میں اوصاف حمیدہ، اچھی صفات اس میں پائے جا رہا ہو، اور برے صفات سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہو، اس میں غیبت نہ ہو، چوری نہ ہو، زنا نہ ہو، بےایمانی نہ ہو، وعدہ خلاف ورزی نہ ہو، ہٹ درمی نہ ہو، انانیت نہ ہو، تکبر نہ ہو، بخل نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جب اس میں نہیں ہوگی تو وہ اچھا انسان کہلائے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ یاد رکھو کہ یہ صفات پیدا کرنا یہ عینی ایمان ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے جو مجھے بھیجا دنیا میں تو میرا کام یہ ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کر لوں، تم سے اچھے انسان بنا دوں۔ تو آپ نے آج آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے سے یہ ہوگا کہ جب ہم مریں گے تو قبر میں کام آئے گا، محشر میں کام آئے گا، اس کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ تو یقینی ہے۔ لیکن ان اوصاف کے بغیر دنیا کی پرسکون زندگی کیسے گزار سکتے ہو؟ ان اوصاف کے بغیر اچھے باپ کیسے بن سکتے ہو؟ اچھے بزنس مین کیسے بن سکتے ہو؟ اچھے سائنسدان کیسے بن سکتے ہو؟ سیاستدان کیسے بن سکتے ہو؟ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جب اچھے اوصاف اندر آئیں گے تو پھر اچھا باپ بنے گا، اور اچھا بیٹے بنے گا، اچھا چچا اور ماموں بنے گا، اچھا تاجر بنے گا، اچھا عالم بنے گا، اچھا حکمران بنے گا۔ یعنی جنہوں نے یہ صفات اپنا لیے تو وہ اچھا ہو جائے گا، اور جب اچھا بنے گا تو انسان کو تو چھوڑو، جانور بھی ان کے جانے پر روئیں گے، زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، عام طور پر جب یہ کہا جاتا ہے ہمیں کہ بھائی اخلاقی رذیلوں کو ختم کرو، تو ذہن میں فوراً آتا ہے کہ یہ تو تصوف ہے، یہ تو خانقاہ کی طرف مجھے لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتے جی میں تو نوجوان ہوں، اب میں نے دنیا دیکھی کہاں ہے، اب تو بہت زندگی ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا نہ منہ میں دانت اور نہ پیٹوں میں آنت رہے، پھر انشاءاللہ کسی کے پاس چلے جاؤں گا۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے کاموں کو مینیج کریں، اچھا کریں، بہتر کریں، سکون والا کریں، اطمینان والا کریں، تو اس کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ بتائیں کہ دیکھو یہاں گھریلو مسائل چل رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہٹ درمی سے، بخل سے اپنے آپ کو بچایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ لہذا گھر کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور میں رہتا ہوں، آپ رہتے ہیں، تو دیکھو جن لوگوں نے اس چیز کو اپنایا، اللہ نے زندگی اس کو کیسی پیاری زندگی دی، اس کی گھر والی اور اس کی زندگی کیسے بہترین ہوتی ہے۔ اور جب یہ نہ ہو ایک بات پر اڑ گئے، گھر والی کو روزانہ ڈانٹتے ہیں، یا وہ اڑ گئی اور روزانہ شوہر سے لڑتی ہے، تو اس گھر میں جہنم نہیں ہوتا اور کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں نا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ گھر والوں کو مارے نہیں، ڈانٹے نہیں تو پھر ہماری وہ کیسے ہوگا؟ لہٰذا نر آدمی تو وہ ہے کہ جو ڈانٹے ہر وقت اور ان کو روب میں رکھ کے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جن کا معاملات اور رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ اور بتاؤ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میری شادی کے 55 سال ہو گئے، اور اس بات کو ذرا غور سے سنو کہ میرے شادی کے 55 سال ہو گئے، مجھے زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے اپنی گھر والی کو کہا ہو کہ تم مجھے پانی پلاؤ۔ میں نے کبھی اپنی گھر والی سے پانی نہیں مانگا، تو باقی تو ہم تو بہت آگے کے ہیں۔ لیکن آگے کیا فرماتے ہیں
فرمایا اس 55 سال میں کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میری گھر والی گھر میں موجود ہو اور پانی میں نے خود پیا ہو. تو دونوں کی زندگی جنت کی ہے یا نہیں ہے؟ اور جب انانیت آتی ہے کہ میری مانی جائے، میری چلے، اور تکبر اور غرور آتا ہے کہ میرا کیوں نہیں مانتا، میں نے یوں کہا تھا اور اس نے یوں کیا، اور میں یوں کہہ رہا ہوں یہ نہیں مانتا. اب جب یہ انانیت اور تکبر آتا ہے تو اس تکبر کے بعد رشتے ٹوٹتے ہیں، دوستیاں ختم ہوتا ہے، معاشرے کا جنازہ نکلتا ہے، وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، ایک دوسرے سے دل ٹوٹتا ہے، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، وہاں نفرت جنم لیتی ہے. یہ سب چیزیں پھر ہمارے پاس آتے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک ہے اپنی مرضی کی زندگی، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کی زندگی. وہ زندگی امن کی ہے، سکون کی ہے، راحت کی ہے، کامیابی کی ہے. اور ایک اپنی من کی زندگی ہے تو یہ تھوڑے سے آنا پرستی تو ہو جائے گی، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس میں ہمیں سکون ملے، کامیابی ملے، راحت ملے اور اس میں ہم آگے بڑھ سکیں. اندازہ آپ لگائے کہ جب انسان فالو کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ چاہتا ہے کہ میں فیوچر میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس فیوچر کی کامیابی اور اس کا ضمانت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات میں مضمر ہے. اور جیسے اس کو ہم فالو کریں گے، اس کو لیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو پھر ناممکن ہے کہ آدمی کامیاب نہ ہو. کیسے کامیاب نہیں ہوگا؟ لہٰذا آج اگر ہم اپنے گھر سے لے لیں، رشتوں تک، رشتوں سے سوسائٹی تک، پھر ملک کو لے لیں، تو سب ہٹ درمی پہ ہم چل رہے ہیں. ہر ایک کہتے میری مانو، میرے مرضی کے مطابق چلو، میں جو کچھ کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے. اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ اپنے قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ انانیت اور ہٹ درمی اور ضد اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زندگی سے یہ ہمیں بتلایا رہے کہ میری زندگی کیا ہے. یہ چیز عملی طور پر اللہ ہمیں کہہ رہے کہ میں نے تمہیں نمونہ محمد دے دیا. شق نفسی کے عملی نمونوں کو ذرا دیکھ لو. کیا عجیب ذات. دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا اور ان کے ساتھ آپ نے وقت مقرر کر لیا کہ میں فلاں موقع پر تمہارا قرض تمہیں لوٹا دوں گا. اب وہ موقع جب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ پیسوں کا انتظام نہ ہو سکا، اور جب اس کا انتظام نہ ہوا تو وہ یہودی آ گئے. اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جی وہ میرے پیسے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے انتظام نہیں ہو سکا، مجھے تھوڑا سا موقع آپ اور دے دیں، تھوڑی سی مہلت دے دیں. بس اس کو تو موقع ملنے کا دیر تھا. اب انہوں نے کیا کر لیا کہ ایسی گالیاں شروع کر دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے خاندان کو کہ وہ زبان پہ آنے کی تو نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دو تاکہ اس کے گردن میں اڑا دوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت عمر کو کیا فرمایا، اے عمر آپ کے لیے مناسب تو یہ تھا کہ یہ بیچارہ اپنا حق مانگ رہا تھا، آپ مجھ سے فرماتے کہ بھائی ان کا حق ادا کرو، اور آپ اس کی جگہ پر مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں ان کے گردن اڑا دوں. کیا سمجھا رہا ہے؟ کون سمجھا رہا ہے؟ اس کی عظمت اور رفعت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاں کیا ہے؟ زمین اور آسمان کے مخلوق کے سامنے اس کی عزت کیا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ آپ کے لیے مناسب تو یہ تھا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق ادا کرو، آپ اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو. یہ آج ہم کر سکتے ہیں یا یہ ہم کرتے ہیں؟ کہتے تو ہے کہ ہم امتی اس نبی کی ہے، لیکن میرے پیارو امت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی، اپنا قائد، اپنا امام، اپنے سر کے تاج، یہ الفاظ تک ہے.
میں اس کی زندگی کیوں نہیں مانتا؟ جو وہ کہہ رہے میں کیوں نہیں مانتا؟ لہٰذا صرف اندر انانیت ہے کہ میں یوں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ ہے کون، اور یہ کہہ دے تو کیا ہوگا۔ یہ سوچو کہ میرے آقا کیا کہے گا، میرا اللہ کیا کہے گا، میں بندہ کس کا ہوں، میں امتی کس کا ہوں، میرا منصب کیا ہے، میں کر کیا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو یہاں کیا کر رہے ہیں، ان کا عمل کیا ہے۔ لہذا میرے پیارے بھائیو، سب سے بہترین چیز اچھا انسان بننا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ گھر گھر مصیبت بنی ہوئی ہے، باپ بیٹے سے نالا، بیٹا باپ سے نالا، بہن بھائیوں سے نالا، ماں بیٹی سے نالا، سب اسی دائرے میں گھوم رہے، ہر ایک کہتے میرا کوئی نہیں مانتا، میری بات نہیں سنتا، میرا یوں نہیں ہوتا۔ ارے میرے بھائی، میں کون ہوتا ہوں اور کیوں میں پہ اڑے ہوئے ہو؟ آپ دیکھ لے کہ غالباً حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، دن کے اجالے میں چراغ لیا اور گھوم رہا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا اچھے انسان کی تلاش کر رہا ہوں، اچھے انسان کی تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے اچھے انسان ملے۔ ہم اور آپ امت وسط ہے، ہم اور آپ امر بالمعروف کی امت ہے، ہم اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ساتھ اچھی لگتی ہے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ گھروں میں لڑو، بھائیوں سے لڑو، بہنوں سے لڑو، رشتہ داروں سے لڑو، ملک کے اندر لڑو، ایک دوسرے کو گالیاں دو، کپڑے اتارو؟ یہ تو یہاں ہو تو جائے گا، لیکن جس وقت اللہ کے پاس ہم پہنچ جائے اور پھر بلا کر کے پوچھے میرے بندے یہ تو کیا کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا، یہ جو سارے کام تو نہیں کیے، اس کے جواب دو، پھر ہم کیا کریں گے وہاں میرے پیارے بھائیوں؟ کیا کریں گے؟ لہذا اس ترتیب پہ تو آنے کے لیے کوئی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین محدود ہے، بس جمعے کی نماز کے لیے ہم گئے تو کام ہو گئے، اور ایک دفعہ عمرہ کر لیا تو گناہ سارے معاف ہو گئے، اور اگر کسی کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کر لیا تو پھر تو او ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دین مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ میں اپنے اندر اس چیز کو دیکھوں کہ میرے اندر اوصاف رذیلہ، برے اخلاق کون کون سے ہیں، اور پھر ان کے جو ماہرین ہوتے ہیں، جس طرح کے اس جسم کے ماہرین ہیں، کان کے اسپیشلسٹ الگ ہے، پھر آنکھوں کا الگ ہے، دانتوں کا الگ ہے، پھیپھڑوں کا الگ ہے، دل کا الگ ہے، معدے کا الگ ہے، اور میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ بھی کرتا ہوں، فیس بھی دیتا ہوں، اور پھر وہ جو نسخہ تجویز کرتا ہے اس کو کھاتا بھی ہوں، پرہیز بھی کرتا ہوں، لیکن بچوں گا پھر بھی نہیں جاؤں گا اس قبر میں، پھر پہنچوں گا۔ لیکن اس روحانی بیماری میں اگر میں مبتلا ہوں تو دنیا میں بھی نقصان ہے۔ کوئی بھی آپ اخلاق رذیلہ میں سے اٹھا لو، اس میں اگر میں اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی مبتلا ہو، زندگی عذاب ہے، قبر پھر اور عذاب، آخرت اور عذاب، اور آگے کا پھر اللہ ہی حافظ ہو، پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں کہا کہ جو اس کے ماہرین ہیں ان کے پاس بیٹھو، اپنے بیماری ان کو بتلاؤ، اور جب وہ آپ بتلائے، وہ آپ کے لیے جو تجویز کرے نسخہ، اس کو غور سے سنو، سمجھو، غور سے سنو، سمجھو، عمل کی نیت سے اس کو لو، اور پھر اس کے اوپر عمل کرو، پرہیز کرو، اور اس کو اپناؤ، تو آپ دیکھ لینا کہ کتنے بہترین نکارات ہیں، کیسے زبردست کام ہوتا ہے۔ اور جب یہ اوصاف نکلتا ہے، ایک فرد سے نکلتا ہے، تو وہ اس گھر کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر وہاں اس گھر والوں سے نکلتا ہے تو پھر پورے خاندان کے لیے عذاب ہے، اور ایک خاندان سے نکلتا ہے تو سوسائٹی کے لیے عذاب ہے، اور سوسائٹی سے نکلتا ہے تو پھر شہر کے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ رات کو اپنے کمرے میں اتنے زور زور سے روتے تھے کہ ان کے خادم کہتے ہیں کہ جو میں رات کو ان کے دروازے پر پہرا دیتا تھا تو مجھے ترس آ جاتا تھا، اتنا رو رہا ہے۔
تو کہنے لگے کہ ایک دن جب وہ رونے لگا تو میری بھی صبر انتہا کو پہنچ گئی اور ایسے روئے کہ میں باہر رونے لگ گیا اور میں بے ساختہ دروازے کو کھول کر کے اندر گھس گیا. تو وہ رو رہے. جب وہ رونے سے فارغ ہو گیا, دعا انہوں نے کر لی, تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہو؟ کوئی کون سا نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دی؟ خدا کے بندے, مملکت آپ کو دی, شان و شوکت آپ کو دی, عزت دی, آگے پیچھے آپ کے فوج, پولیس, نعمتیں سب موجود, کھانے اور پینے کے لیے, پہننے کے لیے. آپ کے ایک اشارے پر لوگ قربان ہو رہے ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ, کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بس ایک ہی بات ہے, میں اللہ سے ایک اچھا انسان مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایک اچھا انسان دے دو. روتے روتے وہ تو چلے گئے, اور جب اس کے خاندان میں اچھا انسان نہیں آیا تو ان کے اقتدار کے چراغ گل ہو گئے اور وہ اقتدار ان کا ہندوستان سے ختم ہو گیا. کتنے بڑی حکومت تھی ان کی, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, نیپال, یہ پورے علاقے ان کی حکومت میں تھے. ایک انسان ان کو اچھا نہ ملا تو بیڑا غرق ہو گیا. اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو, اچھے انسان کے لیے اچھے اوصاف کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے اندر اچھے اوصاف پیدا نہیں ہوں گے تو یاد رکھو کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں, بالکل نہیں ہو سکتے, نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنن, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ, وہ تاجر اپنائے گا وہ کامیاب ہے, وہ حکمران اپنائے گا وہ کامیاب ہے, وہ زراعت والا اپنائے گا وہ کامیاب ہے, وہ ملازمت پیشہ اپنائے گا وہ کامیاب ہے. اور ان تمام کی زندگیوں کو دیکھو جنہوں نے امانت, دیانت, وعدہ اور یہ صدق, جھوٹ سے بچنا جنہوں نے اپنایا, ان کے اللہ رب العزت نے کیسے شان و شوکت دی دنیا میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, یہ اموی خاندان میں بادشاہ ہے, گورنر ہے. تو گورنری کے عالم میں ان کے یہ صورت ہے کہ گھر میں سونے کے برتن ہیں, اور جب بادشاہ بنے تو ایک خاتون ان کے گھر آئی جاتی تھی. تو گورنری کے دور میں جب وہ آتی تھی تو آپ بڑے نوازتے تھے. اب جب یہ بادشاہ بنے تو وہ بڑی خوش تھی کہ اب تو مجھے اور ملے گا. تو وہ پہنچی ان کے پاس دمشق. تو کسی سے پوچھا کہ بادشاہ کا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ سامنے ہے. جب گیا تو دیکھے کہ خاتون گارا بنا رہی ہے اور ایک آدمی دیوار پر لگا رہا ہے. تو انہوں نے جب سلام کیا تو وہ جو گارا بنا رہی تھی وہ تو ان کو جان پہچان گئی, یہ اس کو نہیں پہچانتی. تو پوچھا کہ ملکہ صاحبہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اماں آپ نے مجھے نہیں پہچانا. یہ عمر بن عبدالعزیز کی اپنی بیوی ہے اور گارا بنا رہی ہے دیواروں پر لگانے کے لیے. اس مہمان کو اندر جب لے کے گئے تو گھر میں برتن ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہو یہ کیا کیا آپ نے؟ بادشاہ, اور اتنا بڑا بادشاہ, اور گھر میں برتن تک نہیں ہے. تو کیا فرمایا کہ جب ہمارے گھر میں برتن نہیں تو رعایا کے گھر برتنوں سے بھرے پڑے ہیں. اگر ہمارے گھر بھر جائے تو رعایا کے گھر میں کوئی کسی کو برتن تک نہیں ملے گا. اور ایسی حکومت کہ ایک ہی تالاب سے بیڑیاں اور بکرے پانی پیتے ہیں, کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی غزن پہنچا دے. کیوں؟ انہوں نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کیے تھے جو صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تھے. ان صفات نے نکار پیدا کیا, وہ امن کے ضامن بنے, سکون کے ضامن بنے, عزت کے ضامن بنے, اور اللہ نے ان کی وجہ سے ان کو عزت دی. آج تک لوگ اس کو یاد کر رہا ہے. کہاں گئے وہ تاجر جس کے تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, صحابہ نے کی, قرآن اور حدیث کے روشنی میں کی؟ آج وہ تاجر ملے گا؟ آج تو ہم مسلمان یہ روڈوں پر جو چینی چپٹی ہو رہی ہے, خواتین کی بیزتی جو ہو رہی ہے, یہ کون کر رہی ہے؟ یہ ہندو ہے. یہ بدبخت کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جو امن کے دشمن, انسانیت کے دشمن, خدا کے دشمن, اللہ کے نبی کے دشمن, ان بدبختوں پر خدا کی پٹکار ہو. آپ بتاؤ کہ کوئی شریف آدمی راستے سے گزر سکتے ہیں؟ یہ یہاں ہندو رہ رہے,
یا یہودی رہ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا کے پہنچو گے؟ خدا کی لاٹھی بھی آواز ہے، ایک دفعہ جب پرنے پر آئے گا خدا کی قسم ایک بھی نہیں بچیں گے۔ یہ کوئی اور آتے ہیں بیچارے گھر سے نکلتے سبزی کے لیے، اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور قرآن کے نکلتا ہے، اور وہ بدبخت موٹر سائیکلوں پر آ کر کے ان کی بےزتی کرا دیتا ہے۔ یہ انسانیت ہے۔ مجھے کل ایک ساتھی نے فون کیا، ایک تو میں نے خود دیکھا یہاں اس روڈ پر کہ خاتون کو 2 موٹر سائیکل والوں نے پکڑا، اور کل ایک اور ساتھی نے بتایا کہ جی مدرسے میں ایک ہمارے گھر سے خاتون آ رہی تھی، تو ایک بدبخت اس نوکر پر، عجیب لوگ، مجھے بتاؤ اس کے لیے باہر سے آئیں گے وہ میٹرو ریل والوں، اس کے لیے کوئی اوپر سے مخلوق آئے گی؟ جو شخص اپنے مال اور جان کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر کس چیز کی حفاظت کرے گا؟ تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ یہ صرف ایک چیز ہے کہ پیسہ کماؤ، صبح جاؤ اور رات کو آؤ۔ یہ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ گھروں کی نگہبانی کون کرے گا؟ یہ جاگ کی زندگی کون گزارے گا؟ بچوں کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ پرسوں ایک گینگ پکڑا گیا پشاور میں، ایک ہی گھر کے 2 بھائی، ایک بیوی، ایک بیٹی اور ایک بہن، اور بچیاں اٹھا رہے اور بیچ رہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ حص ہماری مر چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دوری، دین تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس جی مسجد میں ایک دفعہ چلے گئے تو بس بہت ہے، اور یہ مولویوں کا کام ہے، اور مولوی کہتے ہیں کہ بس وہ تو اپنی جگہ پر۔ وہ میرے بھائیو، خدا کو مانو، یہ ویسے تھوڑے سے دن ہیں، کہاں ہم پہنچ گئے؟ گھر سے باہر جا نہیں سکتے، کسی جگہ پہنچ نہیں سکتے، کون آ رہا ہے کس کے سر پہ رکھ رہا ہے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مولوی یا کوئی آ جائے بیان کے لیے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں بھاگوں کیسے؟ تو بھاگ جاؤ۔ وہ تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں ان کو تکا تکا کے رزق دوں گا، جا کے کما کے تو دیکھ لو پھر کیا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیو، خدا کو مانو، منشیات عام ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میٹرو میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ کس کو تکلیف پہنچائے گا؟ یہ سب میرے بچے ہیں۔ اور آپ ان سے پوچھتے ہو کہ تم کس کے ساتھ اٹھتے ہو، کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، اور اس کے لیے کیا ہم نے کوئی لاہ عمل طے کیے؟ بس سکون ہے۔ ایک ہی پیسہ ہے، اپنے آپ کو پیسے پہ لگاؤ، اور پیسے نصیب ہوتا ہے یا نہیں وہ اپنے آپ پر لگاؤ۔ یہ کون سا کام ہے اور کیسے اس سے ہم بچیں گے؟ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے لیے تھوڑی سی توجہ دو، اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر۔ اکیلے اس چیز سے نہیں ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھو، ہم جتنے اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کریں گے، ہم اچھا باپ بنیں گے، اچھے بھائی بنیں گے، اچھے ٹیچر بنیں گے، اچھے استاد بنیں گے، اچھے شاگرد بنیں گے، اچھے سائنسدان بنیں گے، سیاستدان بنیں گے، حکمران اچھے بنیں گے۔ اور اگر یہ صفات نہیں ہوں گے تو پھر درندگی ہے۔ اب آگے بات کیا ہے کہ یہ ضد اور ہٹ درمی جو کرنے والے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور یہ ضد اور ہٹ درمی کرتے کیوں ہیں، اور اس کے علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ اگلے جمعے میں ہم بات کریں گے۔ جزاکم اللہ۔